الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن، وہ عورتیں ان کی بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی یہ وقت پورا کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، جو دستور کے مطابق وہ اپنے معاملے میں کریں، اس کے اندر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ اس چیز سے باخبر ہیں جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 234 کے اندر بیوہ کی عدت کا مسئلہ ہے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کی عدت کیا ہوگی۔ جو عورت ایسی ہے جو کہ حاملہ نہیں ہے، اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، وہ عورت جو حاملہ نہیں ہے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یہ 4 مہینے اور 10 دن 130 دن بنتے ہیں۔ یہ عدت اس وقت ہے کہ جب ایک عورت حاملہ نہیں ہے اور اس کا شوہر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی تاریخ میں فوت ہوا ہے۔ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو فوت ہوا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کی عدت 4 مہینے اس کے گنے جائیں گے قمری اعتبار سے۔ بطور مثال 2 مہینے 29 کے آگے اور 1 مہینہ 2 مہینے 30 کے آگے، تو یہ 4 مہینے ایسے گزریں گے اور اس کے بعد 10 دن اس کے اوپر ہوں گے۔ تو اس حساب سے جب ہوگا جب وہ اس کا شوہر پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے، اور بطور مثال 4 مہینے 30 تاریخ کے آگے، تو پھر اسی حساب سے دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال نہیں ہوا، کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا ہے، تو پھر پورے 130 دن کرے گی، 130 دن کرے گی، بھلے سے مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ تو یہاں پر اس کی تشریح کی ضرورت اس لیے آئی کہ یہاں پر ہے 4 اشہر و عشرہ، کہ 4 مہینے 10 دن۔ تو 4 مہینے 10 دن گزارنے میں 2 صورتیں ہوئیں۔ 4 مہینے 10 دن گزارنے میں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر پہلی تاریخ کے علاوہ کبھی بھی انتقال ہوا تو 4 مہینے 10 دن کا مطلب ہے 130 دن، اور اگر پہلی تاریخ کو انتقال ہوا دوسری صورت میں، تو اس حساب سے پھر دیکھا جائے گا قمری مہینے جو دیکھے جائیں گے کہ 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ ہے، تو اس حساب سے 4 مہینے پورے کر کے تو پھر 10 دن اوپر کیے جائیں گے۔ مطلقاً 130 دن اس صورت میں نہیں ہوں گے جب شوہر پہلی تاریخ کو انتقال ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور فقہ کی کتابوں میں آیا ہے، باقی ہمیں وجوہات کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس عورت کا مسئلہ ہے کہ جو حاملہ نہیں ہے۔ جو عورت حاملہ ہے اس کی عدت انتقال میں بھی وضع حمل ہے۔ یہاں پر یہ عدت کی تاریخ ہوگی۔ اب عدت ہوتی کیا ہے؟ عدت یہ ہے کہ عورت تیل نہیں لگائے گی، خوبصورت کپڑے نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، سرما نہیں لگائے گی، گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ اس چیز کا نام عدت ہے، اس چیز کو سوگ کہتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 3 دن گزرے تو کوئی عورت ان سے مسئلہ پوچھنے آئی، تو تیل منگوایا، سر پہ لگایا اور پھر چہرے پر تیل لگایا اور آنکھوں پہ سرما لگایا، پھر فرمانے لگی کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم پھر فرمانے لگی اللہ کی قسم
مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدت سوگ صرف 3 دن ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ اس شخص کی بیوی ہے، اس کی سوگ کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ تو یہاں پر سمجھ لیا جائے کہ عدت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خوبصورت کپڑے نہ پہنے جائیں۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت صرف سفید کپڑے پہن لے ان ایام کے اندر، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہ پہنے، تو یہ بات اپنی جگہ پر غلط ہے۔ ہاں دوسرے بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، عورتیں فیشن کے کپڑے، جناب 40ویں کے اوپر کالے رنگ کا سوٹ پہنا جاتا ہے، لہٰذا کالے رنگ کا سوٹ لایا جائے، اسی طریقے سے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایسا کپڑا نہ پہنا جائے جو کہ زیب و زینت والا کپڑا ہو، کچھ پرانا کپڑا استعمال کیا جائے۔ نیا کپڑا بھی زیب و زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کنگھی کرنا چاہتی ہے تو موٹی کنگھی سے کنگھی کرے، زیادہ سر پہ چوٹی اور تیل لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں سر میں درد ہے، پھر اس کے لیے تیل لگانے کی ضرورت ہے، وہ لگا سکتی ہے۔ آنکھوں میں درد ہے، اس کے لیے تجویز یہ ہوا ہے کہ سرما لگانے کی ضرورت ہے، تب سرما لگا سکتی ہے، ورنہ ان ایام کے اندر عدت گزاری جائے گی۔ کوئی فیشن اور کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کی جائے گی۔ خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کرنا، ہاں نہات ہو سکتی ہے، خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں دوسری عورتیں ملنے آ رہی بھی کیا کہیں گی کہ اس کو سوگ ہی چڑھ گیا، بالکل بہت ہی زیادہ، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، تو چلو کم سے کم نیل پالش اور لپسٹک تو لگا لو۔ تو یہ انتہائی غلط ہے۔ گھر سے باہر بلا ضرورت جانا، بلا ضرورت شرعی وہ جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس گھر میں کوئی کرائے کا مسئلہ تھا، مجبوری ہوگی دوسرے گھر میں شفٹ ہونا، تو اس صورت میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عدت ہوتی ہے اسلام کی روح سے۔ اسلام سے پہلے جو عدت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ عورت کو ایک کوٹری میں 1 برس کے لیے بند کر دیا جاتا تھا، اور وہ نہا نہیں سکتی تھی، وہ دھو نہیں سکتی تھی، تیل وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، بھلے سے کچھ بھی ہو جائے۔ کچھ عورتیں تو اس میں ویسے ہی مر جاتی تھیں، کوئی بال وغیرہ بھی صاف نہیں کر سکتی، کہیں بھی صفائی نہیں کر سکتی۔ اور 1 برس کے بعد اس کو ایک پرندہ دیا جاتا تھا جس کو اپنے مختلف جسم کے حصوں پہ رکھتی تھی کہ اس کے جسم سے اتنی شدید بدبو آتی تھی کہ وہ پرندہ اس کی بدبو کی وجہ سے مر جاتا تھا، تب اس کے عدت کو مکمل سمجھا جاتا تھا، ورنہ اس کے عدت کو مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی ہندو مذہب کے اندر عدت کا تصور نہیں ہے۔ عورت اپنے شوہر کے ساتھ زندہ چلے گی، اس کے ہاں عدت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کے اندر عدت یعنی کہ سوگ منانے کا تصور دیا، وہ اس طریقے سے ہے جو میں نے آپ کے سامنے ساری تفصیل عرض کر دی۔ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں، ویذرون ازواجا، اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ دیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، تو وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں تیل لگانے سے، کنگھی کرنے سے، اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے، اچھے کپڑے پہننے سے، اور دوسری جگہ نکاح کرنے سے۔ یہاں پر انشاءاللہ آگے بات آئے گی، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن کی تفصیل میں نے 2 قسم کی ہے، دونوں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت پوری کر چکے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو چیزیں روکی ہیں ان سب چیزوں کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ عدت پوری ہوئی، اب ایک فیشن ہے کہ عورت جو ہے وہ اس گھر میں جائے گی، اس کی دعوتیں ہوں گی، تو وہ منع نہیں ہے، لیکن پابندی کے ساتھ کریں گے تو یہ ایک رسم بن جائے گی جو کہ غیر مناسب ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ جانتے ہیں، اللہ سمجھنے کے لیے